بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 153۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ ترجمہ: مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب کہ آپ اتروا دیں ان پر کتاب آسمان سے، سو وہ تو سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کا۔ انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ دکھاؤ ہمیں اللہ کھلم کھلا، تو پکڑ لیا تھا انہیں بجلی کی کڑک نے بس سبب ان کے ظلم کے، پھر بنا لیا انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود، اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی دلیلیں، پھر بھی ہم نے بخش دیا ان کا یہ سنگین جرم، اور ہم نے عطا فرمایا موسیٰ کو واضح غلبہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 153 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ کعب بن اشرف چند اور یہودیوں کو ہمراہ لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، بس آپ ہماری ایک چھوٹی سی شرط پوری کر دیجئے۔ جیسے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر لکھی لکھائی تورات آسمان سے اتری تھی، آپ ایسی ہی کوئی کتاب اتروا دیں تو ہم آج ہی کلمہ پڑھ لیں گے۔ یہود کا یہ مطالبہ محض حجت بازی کے لیے تھا جس کے وہ عرصہ دراز سے خوگر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے تعجب کو دور کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ اس پر حیران ہیں، یہ اپنے پیغمبر سے تو اس سے بھی بڑی اور انوکھی فرمائش کر چکے ہیں۔ ان سے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں خدا کا بے پردہ دیدار کراؤ تب ایمان لائیں گے، اس گستاخی کی سزا انہیں یہ دی گئی کہ بجلی کی کڑک نے انہیں آ لیا۔ سورہ النساء آیت نمبر 153 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ پھر بنا لیا انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود۔ ان کے حجت باز ہونے کا دوسرا واقعہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے روشن معجزات آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد جب سامری نے بچڑا بنا کر انہیں کہا کہ تمہارا اصلی خدا تو یہ ہے، عقل کے دشمن اس مورت کی پرستش میں لگ گئے، اور انہیں اتنا بھی یاد نہ رہا کہ کس ذات نے ان کے لیے سمندر میں خشک راستے بنا کر انہیں فرعون کی گرفت سے بچا لیا اور ان کے دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ جو اتنے کودن ہوں وہ اگر ایسے نامعقول مطالبات کریں تو اس میں حیرت کیا ہے؟ نیز جو تورات لکھی لکھائی ان پر اتاری گئی تھی اس کو انہوں نے کب مانا تھا کہ اب کوئی ایسا صحیفہ آسمان سے اتارا جاتا تو ان کے ایمان لانے کی توقع کی جاتی۔ سورہ النساء آیت نمبر 153 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ پھر ہم نے بخش دیا ان کا یہ سنگین جرم، یعنی اس شرک قبیح کے بعد بھی ہم نے ان کو معاف فرما دیا۔ سورہ النساء آیت نمبر 153 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ہم نے عطا فرمایا موسیٰ کو واضح غلبہ، یعنی روشن معجزات اور واضح دلائل یا روب و دبدبہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 154۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ ترجمہ: اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور کو ان سے پختہ وعدہ لینے کے لیے، اور ہم نے فرمایا انہیں کہ داخل ہو جاؤ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے فرمایا انہیں کہ حد سے نہ بڑھنا سبت میں، اور ہم نے لیا تھا ان سے پختہ وعدہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 155۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ: ان پر پھٹکار کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے توڑ دیا اپنے وعدے کو، اور انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا،
اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کو ناحق، اور انہوں نے یہ گستاخانہ بات کہی کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں۔ یوں نہیں بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر بوجہ ان کے کفر کے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑی سی تعداد۔ سورہ النساء آیت نمبر 155 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ با سببیت کے معنی پر دلالت کرتا ہے، ما زائدہ ہے اور تاکید کا فائدہ دیتا ہے، اور تقدیر عبارت یوں ہے، یعنی انہوں نے پختہ وعدہ کیا کہ ہماری اطاعت و فرم برداری کریں گے، لیکن اس کے بعد اس کو توڑ دیا، اس وجہ سے ہم نے ان پر پھٹکار کی اور انہیں اپنے در رحمت سے دور کر دیا۔ سورہ النساء آیت نمبر 155 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر بوجہ ان کے کفر کے۔ پہلے کی طرح یہاں بھی اس امر کی تشریح کر دی کہ انسان جب پے در پے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا آئینہ دل زنگار آلود ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ حق بھی بے نور ہو جاتی ہے، اور اس میں حق قبول کرنے کی استعداد دم توڑ دیتی ہے۔ یہود کے فرد جرم کی اس طویل فہرست پر حواشی سورہ بقرہ میں گزر چکے ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 156۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ ترجمہ، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہتان عظیم باندھنے کے باعث۔ سورہ النساء آیت نمبر 156 کی تفسیر۔ یہودیوں کے جرائم کا تذکرہ پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، یہاں ان جرائم کے علاوہ چند ایسے شدید قسم کے جرائم کا اضافہ کیا جا رہا ہے جن کا ذکر پہلے نہیں آیا۔ حضرت مریم پر بہتان۔ جب حضرت مریم کو حضرت مسیح کی بشارت دی گئی تو آپ کنواری تھیں، وضع کا وقت قریب آیا تو آپ باہر ویرانے میں چلی گئیں، بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگوں کے طعنوں کا خیال کر کے گھبرائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جب کوئی تم پر زبان طعن دراز کرے تو خود چپ رہنا اور اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ چنانچہ جب آپ واپس یروشلم پہنچی، لوگوں نے ان کی گود میں بچہ دیکھ کر انہیں مطعون کرنا شروع کیا۔ ایک کنواری لڑکی کی گود میں بچہ دیکھنے سے اس کے اخلاق کے متعلق شکوک کا پیدا ہو جانا ایک طبعی امر تھا۔ حضرت مریم نے حسب ارشاد الہی بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے دریافت کرو۔ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 29۔ ہم کیوں کر اس بچے سے بات کر سکتے ہیں جو ابھی پنگھوڑے میں ہے؟ اس وقت وہ معصوم بچہ جس کی عمر چند گھنٹوں سے زیادہ نہ تھی فصیح زبان میں گویا ہوا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس روشن معجزے اور ناقابل تردید دلیل کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد انہیں حضرت مریم کی طہارت کا یقین آنا چاہیے تھا۔ آخر وہ اہل کتاب تھے اور نبوت، وحی اور معجزات پر ان کا ایمان تھا، لیکن یوں جان لینے کے بعد پھر ان کا اس تقدس معاب خاتون پر یہ تہمت لگانا بہتان عظیم نہیں تو اور کیا ہے؟ سورہ النساء آیت نمبر 157۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ ترجمہ، اور ان کے اس قول سے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسیٰ فرزند مریم کو جو اللہ کا رسول ہے، حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ اسے سولی چڑھا سکے، بلکہ مشتبہ ہو گئی ان کے لیے حقیقت، اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ بھی شک و شبے میں ہیں ان کے متعلق۔ نہیں ان کے پاس اس امر کا کوئی صحیح علم بجز اس کے کہ وہ پیروی کرتے ہیں گمان کی، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسے یقیناً۔ سورہ النساء آیت نمبر 157 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ دوسرا جرم جس کا یہاں پہلی دفعہ ذکر ہو رہا ہے ان کا یہ دعویٰ کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح کو قتل کر دیا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب وہ آپ کو رسول مانتے تھے تو پھر قتل کیوں کیا؟ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ الفاظ بطور تمسخر بڑھائے تھے، وہ آپ کو رسول مانتے نہیں تھے، یا یہ کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان و توقیر بیان کرنے کے لیے بڑھائے ہیں، لیکن اگر یہود کی گزشتہ تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ کچھ بعید بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کو رسول اللہ مانتے ہوئے انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی ٹھانی ہو۔ حضرت زکریا اور یرمیہ علیہم السلام کو نبی مانتے تھے، لیکن جب ان بزرگواروں نے انہیں ان کی بد اخلاقیوں پر ٹوکا تو انہیں اپنے ہاتھوں شہید کر دیا۔ بہرحال ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا، اگرچہ اس کی تغلید آگے آ رہی ہے، اور پھر اس پر ان کا اترانا اور فخر کرنا، اس سے بڑھ کر ان کے کفر کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ سورہ النساء آیت نمبر 157 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور نہ اسے سولی چڑھا سکے۔ عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح کے دشمن یہود بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا اور سولی دے دیا، اور آپ کے ماننے والے اور پرستار بھی یہی یقین رکھتے ہیں کہ یہود نے حضرت مسیح کو سولی دے دیا، گویا بیٹا سولی پر لٹکتے ہوئے ایلی ایلی تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا فریاد کرتا رہا، اور باپ نے اس کی کچھ مدد نہ کی۔ جب دشمن اور دوست سب اس بات پر متفق ہو چکے تھے تو قرآن نے آ کر حضرت مسیح کی عظمت و جلالت شان سے پردہ اٹھایا اور صاف الفاظ میں اعلان کیا کہ یہودی اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے جس اللہ کے رسول کو اپنے اللہ کا پیغام سنانے کے باعث انہوں نے قتل کرنے کی سرتوڑ کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس ناپاک سازش کو ناکام بنا دیا اور اپنے رسول کا بال بھی بیکا نہ ہونے دیا، دونوں چیزوں کی نفی کر دی، یعنی یہودی نہ آپ کو قتل کر سکے اور نہ سولی پر چڑھا کر تذلیل کر سکے، جیسے مختلف انجیلوں میں مذکور ہے۔ مرزائیوں کی لاہوری پارٹی کے امیر مولوی محمد علی نے اپنے انگریزی ترجمہ قرآن میں اس جگہ توضیحی نوٹ لکھا ہے۔ اس میں اس بات کی بڑی زحمت اٹھائی ہے کہ آیات قرآن کو انجیلوں میں بیان کردہ حکایت پر منطبق کریں، چنانچہ وہ ان تمام تفصیلات کو جو انجیلوں میں موجود ہیں بڑی فراخ دلی سے تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں کہ حضرت مسیح کو سولی دیا گیا، چنانچہ وہ نیم جان ہو کر دوسرے دو مجرموں کی طرح نیچے گر پڑے، آپ کے پہلو میں ضربے لگا لگا کر چھلنی کر دیا گیا اور خون کے فوارے بہہ نکلے وغیرہ۔ پھر آخر میں نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ قرآن ان چیزوں کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ قرآن نے بھی سولی پر مرنے کی نفی کی ہے، لیکن اگر وہ ذرا سا تامل کرتے تو قرآن کا ایک لفظ ہی ان کو اس زحمت لا طائل سے بچا لیتا۔ وہاں دونوں چیزوں کی نفی ہے، مرنے کی بھی اور سولی پر چڑھائے جانے کی بھی، کیونکہ سلب کا معنی ہے کسی انسان کو لٹکا دینا تاکہ وہ مر جائے۔ مر جانا سلب کے معنی موضوع لہو میں داخل نہیں، بلکہ اس فعل کا مقصد ہے، اور مقصد و غایت مفہوم کو مستلزم ہو تو ہو لیکن معنی میں داخل نہیں ہوا کرتا، اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہود اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، آپ کو پکڑا بھی گیا، آپ کے منہ پر تھوکا بھی گیا، کانٹوں کا تاج بھی پہنایا گیا اور پھر سولی بھی چڑھا دیا گیا، گویا اپنی طرف سے انہوں نے اس منحوس منصوبے کو عملی جامہ پہنا دیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ مسیح توقع سے زیادہ سخت جان ثابت ہوئے اور بچ گئے۔ یہود کا مقصد تو پورا ہو گیا، انہوں نے آپ کی تذلیل و تحقیر اور اذیت رسانی کے سارے ارمان پورے کر لیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی ناپاک سازشوں کو ناکام کر دیا اور اپنے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر رسول کی توہین کرنے کا انہیں قطعاً موقع نہیں دیا، اور یہی قرآن کا واضح اعلان ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 157 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ بلکہ مشتبہ ہو گئی ان کے لیے حقیقت۔ تفاسیر میں اگرچہ ایسی روایات کثرت سے مندرج ہیں جن میں حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کرنے اور آپ کے بچ جانے اور کسی دوسرے انسان کو سولی چڑھائے جانے کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن محقق علماء تفسیر نے صراحت کر دی ہے کہ کوئی روایت بھی یقینی نہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث مروی نہیں۔ بہرحال اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے فلسطین کے رومی گورنر پلاطس کی عدالت میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ دین موسوی میں تحریف کرتے ہیں، اور جھوٹی شہادتیں پیش کر کے اسے مجبور کیا کہ آپ کو پھانسی کی سزا دے، اور جب اسے پسو پیش کرتے دیکھا تو اس کو فتنہ و بغاوت کی دھمکی دی۔ انجیل کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیے۔ جب پلاطس نے دیکھا کہ کچھ نہیں بن پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوا جاتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ سب لوگوں نے جواب میں کہا، اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ انجیل متی۔
تو جب پلاطس نے ان کے دباؤ کے زیر اثر آپ کو بے گناہ اور معصوم یقین کرتے ہوئے سولی دینے کا حکم دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت غالبہ اور حکمت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو تو بچا لیا اور ایک منافق کی شکل کو آپ کے مشابہ کر دیا، اور یہودی اسی کو مسیح سمجھ کر پکڑ لے گئے اور اسے پھانسی دے دیا۔ اغلباً وہ منافق یہودا تھا جو آپ کا حواری تھا، اور جب یہودیوں نے اسے 30 روپے کا لالچ دیا تو اس نے اپنے پیغمبر کی مخبری کی اور آپ کو گرفتار کرانے کی کوشش میں یہود کا ساتھ دیا۔ سورہ النساء آیت نمبر 157 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں، وہ بھی شک و شبے میں ہیں ان کے متعلق۔ اس بارے میں نصارہ کے مختلف اقوال کی تو حد ہی نہیں۔ امام رازی نے 3 مشہور فرقوں کی آراء نقل کی ہیں، نمبر 1 نستوریہ، نمبر 2 ملکانیہ اور نمبر 3 یعقوبیہ۔ نستوریہ فرقے کا یہ قول ہے کہ مسیح کا ناسوت تو مصلوب ہوا لیکن ان کا لاہوت مصلوب نہیں ہوا۔ ملکانیہ کا خیال ہے کہ لاہوت بھی مصلوب ہوا لیکن بالذات نہیں بلکہ بواسطہ ناسوت، اور یعقوبیہ کا نظریہ یہ ہے کہ ناسوت اور لاہوت دونوں کو سولی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ آراء کسی دلیل پر مبنی نہیں بلکہ سب کچھ ظن و گمان کی نقش آرائیاں ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 157 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسے یقیناً۔ مسیح کے نام سے واقف جتنی قومیں جہاں کہیں بستی تھیں سب اس غلط فہمی کا شکار تھیں کہ آپ کو سولی دیا گیا۔ اس عالمی غلط فہمی کا ازالہ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی عظمت کا اعلان اگر قرآن حکیم نہ کرتا تو اور کون کرتا، اس لیے بار بار اس حقیقت کو دہرایا جا رہا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 158۔ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ، بلکہ اٹھا لیا ہے اسے اللہ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ تعالی غالب حکمت والا۔ سورہ النساء آیت نمبر 158 کی تفسیر۔ حضرت مسیح کے بارے میں پھیلے ہوئے تمام نظریات کا بطلان کر کے اب قرآن خود بتاتا ہے کہ وہ کہاں گئے۔ فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب قدرتاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں اٹھا لیا؟ کہیں وہ خود بیٹھا تو ہے نہیں کہ وہاں بلا لیا ہو؟ تو اس کا صاف جواب یہ ہے کہ آسمان پر۔ حضور علیہ السلام کی حدیث معراج میں اس کی تشریح موجود ہے، کیونکہ رفع کا معنی بلند کرنا ہے۔ اگر کسی چیز کو نیچی جگہ سے اٹھا کر بلند جگہ پر رکھ دیا جائے یا کسی کا مرتبہ اور شان بلند کر دی جائے تو وہاں رفع کا لفظ مستعمل ہوتا ہے، اور اگر دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں یعنی بلندی مقام اور بلندی شان تو رفع کا استعمال کیوں دل میں کھٹکے؟ بات اتنی سی تھی، بالکل مختصر اور دو ٹوک، کہ یہودیوں کا دعویٰ اور عیسائیوں کا عقیدہ کہ حضرت مسیح کو سولی دے دیا گیا دونوں غلط ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ لیکن انسان کی کج بحثی یا ندرت آفرینی کا کیا علاج جب تک سیدھی اور صاف بات میں اتنی پخ نہ لگا لے حضرت کو قرار نہیں آتا۔ جناب مرزا صاحب آن جہانی تشریف لائے اور اپنے نبی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے وفات مسیح کو بطور اساس قرار دیا، حالانکہ ختم نبوت کے مسئلے کو حیات مسیح کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اگر بفرض محال حیات مسیح ثابت نہ ہو سکے تو بھی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنا آیات قرآنی اور احادیث نبوی کا صریح انکار اور کفر ہے۔ مزید برآں مرزا صاحب کا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ اور استدلال بھی کچھ کم دلچسپ نہیں۔ آپ مسیح کیوں ہیں؟ اس لیے کہ احادیث میں موجود ہے کہ حضرت مسیح آئیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اگر پوچھا جائے کہ جناب جن احادیث میں مسیح کی آمد کا ذکر ہے ان میں تو مسیح کا نام، ولدیت، محل نزول اور جو کارہائے نمایاں آپ انجام دیں گے ان سب کا تفصیلی ذکر ہے، اور حسن اتفاق کہ آپ میں ان تفصیلات میں سے کوئی ایک چیز بھی تو نہیں پائی جاتی، تو پھر آپ وہ مسیح کیوں کر ہوئے جس کی آمد کا وعدہ فرمایا گیا ہے؟ ان احادیث کثیرہ میں سے ایک حدیث کا ذکر ابھی آ رہا ہے۔ تو پھر انہی احادیث پر اعتراضات کی بچھاڑ، اور جب اس میں بھی کامیابی نظر نہیں آتی تو پھر تعویلات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بنی اسرائیل کے دانشوروں نے بچھڑے کو خدا مان لیا تھا تو آج اگر کوئی مرزا صاحب کو نبی یا مسیح موعود مان لے تو کیا تعجب ہے؟
حیات مسیح علیہ السلام کی تفصیلی بحث سورہ الاحزاب کی 41ویں آیت کی تشریح میں ملاحظہ فرمائیے، ضیاء القرآن جلد 4۔ سورہ النساء آیت نمبر 159، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ترجمہ: اور کوئی ایسا نہیں ہوگا اہل کتاب سے مگر وہ ضرور ایمان لائے گا مسیح پر ان کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے ان پر گواہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 159 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ قبل موتی کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بعض نے کہا اس کا مرجع کتابی ہے، یعنی ہر اہل کتاب پر مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نبوت و عبدیت منکشف ہو جاتا ہے اور وہ اس پر ایمان لے آتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ لیکن امام المفسرین ابن جریر، امام ابو حیان الاندلسی اور علامہ ابو عبداللہ القرطبی اپنی تفاسیر میں اس قول کو ترجیح دیتے ہیں کہ مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی آپ وفات سے پہلے زمین پر نزول فرمائیں گے اور اس زمانے میں جتنے اہل کتاب ہوں گے آپ پر ایمان لا کر دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ ابو حیان کی عبارت ہے، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَيْنِ فِي بِهِ وَمَوْتِهِ عَائِدَانِ عَلَى عِیسیٰ وَهُوَ سِیاقُ الکلام، بحر محیط۔ اور امام ابن جریر فرماتے ہیں، وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ بِالصِّحَّةِ وَالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ تَعْوِيلُ ذَلِكَ إِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِعِیسیٰ قبل موت عیسیٰ۔ ترجمہ: تمام اقوال سے زیادہ صحیح اور درست قول یہ ہے کہ بہی اور موت ہی کی ضمیروں کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی تمام کتابی عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ اور علامہ قرطبی یہ قول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرات قتادہ، ابن زید وغیرہ ہما کا یہی قول ہے۔ ضحاک، سعید بن جبیر اور امام طبری نے اسی کو ترجیح دی ہے، اور اس قول کی وجہ ترجیح یہ حدیث بیان کرتے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ترجمہ: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مریم ایک عادل حاکم کی حیثیت سے تم میں ضرور اتریں گے، وہ دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کیا جائے گا جو پروردگار عالم ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر دلیل کی ضرورت ہو تو یہ آیت پڑھو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ ابو ہریرہ نے فرمایا موت ہی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے، آپ نے یہ بات 3 بار کہی۔ حوالہ صحیح مسلم کتاب الایمان، باب نزول عیسیٰ بن مریم، جلد 1 صفحہ نمبر 87۔ یہ حدیث ان کثیر التعداد احادیث میں سے ایک ہے جن میں آنے والے مسیح کی ولدیت، ان کی صفات اور ان کے کارہائے نمایاں کا تذکرہ ہے۔ انصاف سے کہیے، کیا جناب مرزا صاحب میں ان میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جاتی ہے؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر وہ مسیح موعود یعنی وہ مسیح جس کی آمد کا وعدہ کیا گیا ہے کیوں کر بن سکتے ہیں؟ سورہ النساء آیت نمبر 159 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور قیامت کے دن وہ ہوں گے ان پر گواہ، یعنی آپ یہودیوں اور عیسائیوں کی بدعمالیوں پر شہادت دیں گے۔ سورہ النساء آیت نمبر 160، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ ترجمہ: سو بوجہ ظلم ڈھانے یہود کے ہم نے حرام کر دی ان پر وہ پاکیزہ چیزیں جو حلال کی گئی تھیں ان کے لیے، اور بوجہ روکنے یہود کے اللہ کے راستے سے بہت لوگوں کو۔ سورہ النساء آیت نمبر 160 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ کا بدل ہے، ابھی ذکر یہود کی نافرمانیوں کا چلا آ رہا ہے۔ انہی عصیان شیاریوں کے باعث اللہ تعالیٰ نے کئی ایک حلال و پاکیزہ اشیاء کو بطور سزا ان پر حرام فرمایا، جن کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔ سورہ النساء آیت نمبر 160 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور بوجہ روکنے یہود کے اللہ کے راستے سے بہت لوگوں کو۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں کہ انسان خود اطاعت خداوندی سے محروم رہے، لیکن جو شخص دوسروں کے لیے ہدایت کا راستہ بند کرتا ہے اور دعوت حق قبول کرنے سے روکتا ہے،
اس سے بڑھ کر اور کون مجرم ہوگا؟ دین سے روکنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان زبان اور قوت سے لوگوں کو سچا دین قبول کرنے سے روکے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری صورت بھی ہے جو زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ کہ انسان دین حق کو قبول تو کر لے لیکن اس کے احکام، اس کے ضابطۂ اخلاق اور اس کے قواعد معاشرت وغیرہ پر عمل کر کے اپنی حالت کو نہ سنوارے، تو دوسری قومیں خود بخود اس دین سے متنفر ہو جائیں گی کہ جب اس کے قدیم ماننے والے کسی حیثیت سے بھی دوسری قوموں سے بلند اور بہتر نہیں تو پھر اس دین کو کیوں قبول کیا جائے؟ کیا ہم مسلمان کہلانے والے اپنی زشتی اعمال سے دوسری قوموں کے لیے اسلام قبول کرنے میں حجاب اور رکاوٹ تو نہیں؟ یہ غور طلب مسئلہ ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 161 وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ: اور بوجہ ان کے سود لینے کے، حالانکہ منع کیے گئے تھے اس سے، اور بوجہ ان کے کھانے کے لوگوں کے مال ناحق، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب دردناک۔ سورہ النساء آیت نمبر 161 کی تفسیر۔ اگرچہ آج یہود دنیا میں سب سے بڑی سود خور قوم ہے اور دولت جمع کرنے میں ہر ہیلہ و فریب سے کام لینے میں ضرب المثل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے دین نے ان کو ایسے قبائح کی اجازت دی۔ اس لیے قرآن نے بتایا کہ ان باتوں سے انہیں منع کیا گیا تھا لیکن باز نہ آئے۔ ان کی تورات میں اب بھی ایسی واضح آیات موجود ہیں جن میں انہیں سود لینے سے روکا گیا ہے۔ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔ کتاب مقدس پرانا عہد نامہ خروج باب نمبر 22 آیت نمبر 25 صفحہ نمبر 75۔ سورہ النساء آیت نمبر 162 لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ ترجمہ: لیکن جو پختہ ہیں علم میں ان سے، وہ بھی، اور جو مسلمان ہیں ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور صحیح ادا کرنے والے نماز کے اور دینے والے زکوٰۃ کے اور ایمان لانے والے اللہ اور روز آخرت کے ساتھ، یہی ہیں جنہیں عنقریب ہم دیں گے اجر عظیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 162 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہود کی کثرت غالبہ اگرچہ ہدایات آسمانی کو عملی طور پر چھوڑ چکی تھی، لیکن ان میں بھی خال خال ایسے علماء موجود تھے جن کی معلومات اپنے دین کے متعلق سطحی قسم کی نہ تھیں بلکہ ٹھوس قابلیت کے مالک تھے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، اور اپنے علم کے مطابق عمل پیرا تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ قرآن حکیم ان نفوس قدسیہ کا ذکر نہ فرماتا؟ سورہ النساء آیت نمبر 162 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور صحیح ادا کرنے والے نماز کے اور دینے والے زکوٰۃ کے، اس کا عطف المؤمنون پر ہے۔ نحوی قاعدے کے مطابق المقیمون ہونا چاہیے، اسے اپنے معطوف علیہ کی خلاف اعراب کیوں دیا گیا؟ اس کے متعلق علماء نے متعدد جواب دیے، لیکن سب سے بہتر توجیہ وہ ہے جو سیبوی نے کی ہے، باب ما ینسب علی التعظیم، کہ مقیمین پر نسب تعظیم کی وجہ سے ہے۔ وہذا اصح ما قیل فیہ۔ یہاں پر چھٹے پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔